بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک بنا دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، پھر جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند۔ انسان اس دن کہے گا کہ کدھر بھاگوں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس دن اپنے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یقیناً اس کا جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے تو آپ اس کے پڑھنے کا اتباع کریں۔ پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب و کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر درست کیا، پھر اس سے نر اور مادہ کا جوڑ بنایا۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟